بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی مبانی سلطان عثمان ارطغرل کی وفات پر ان کا جو بڑا بیٹا عثمان تھا وہ جانشین بنا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب دولت سلجوقیہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ عثمان نے اپنی تمام تر توجہ عیسائی بازنطینی سلطنت کی طرف رکھی، کیونکہ شہنشاہ قسطنطینیہ کی گرفت بھی آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی تھی۔ اور دوسری بات، عثمان کا خیال یہ تھا کہ ان علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کی جائے، دعوت دی جائے اور یہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ اس طریقے سے عثمان کی یہ کوششیں جاری رہی۔ 1300 عیسوی میں تاتاریوں نے ایشیائے کوچک پر حملہ کر دیا۔ ہر طرف انہوں نے تباہی مچا دی، قتل و غارت شروع ہوئی۔ سلطان علاؤالدین قتل ہو گئے، ان کا بیٹا غیاث الدین تخت سلطنت پر بیٹھا مگر وہ بھی قتل ہو گیا۔ اس طرح دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان ایک آزاد مختار فرمانروا کی حیثیت سے سب کے سامنے آ گیا۔ عثمان کی جو 26 سالہ کوششیں اور کارنامے ہیں، ان میں ایک تو بازنطینی شہروں کی، علاقوں کی فتوحات نمایاں ہیں۔ اس کی فتوحات بحر اسود کے ساحل تک، بروسا، نائسیا، یہ سارے علاقے فتح ہوئے۔ 1324 میں بروسا فتح ہوا، مگر ان دنوں میں عثمان سخت بیمار تھے اور بستر مرگ پر تھے۔ ان کا بیٹا اور خان بروسا کی فتح کی خوشخبری لے کر سلطان عثمان کے پاس آیا۔ عثمان اس فتح پر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اور خان کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور عثمان نے اپنے بیٹے کو اس وقت آخری لمحات میں وصیت کی کہ بیٹا، رعایا کا خصوصی خیال رکھنا، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرنا، بھلائی اور خیر کا معاملہ کرنا، اور ہمیشہ اللہ کی ذات سے ڈرتے رہنا، اور میرا جب انتقال ہو جائے تو مجھے بروسا میں دفن کرنا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کے بانی مبانی عثمان کا انتقال ہوا، بروسا میں اس کو دفن کر دیا گیا، اور اسی شہر کو سلطنت عثمانیہ کا پایہ تخت بنایا گیا۔ اس طرح یہ عظیم فرمانروا ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہو۔